وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 71. سامعین کرام، آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ روز قیامت کیا ہمارے پیشوا گمراہ لوگ ہوں گے؟ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اور بے شک ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ہم نے ان کو خشکی اور تری یعنی شہروں اور صحراؤں اور سمندروں اور دریاؤں میں مختلف سواریوں پر سوار کیا اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق عطا کیا اور ہم نے انہیں اکثر مخلوقات پر جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے فضیلت دے کر برتر بنا دیا. سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 71. لفظی ترجمہ: یوم ندعو کل اناس بامامہم. ہم اس دن اٹھائیں گے ہم اس دن بلائیں گے سب لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ. فمن اوتی کتابہ بیمینہ. پس جس کو دی گئی اس کی کتاب ان کے دائیں ہاتھ میں. فاولئک یقرؤون کتابہم. یہ لوگ اپنی کتاب پڑھیں گے. ولا یظلمون فتیلا. اور ان پہ ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. فتیل دھاگے کو کہتے ہیں، مطلب ذرہ برابر. سامعین کرام، اس آیت پہ گزشتہ سبق میں بھی تھوڑی سی ہم نے بات کی تھی، البتہ تھوڑی بات باقی ہے. اور جو بات ہم نے کی تھی اس میں خلاصہ یہ تھا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ہم لوگوں کو اٹھائیں گے اور روز حشر حساب کتاب کے لیے سب لوگ اکٹھے ہوں گے اور یوم حشر کو، تو سب لوگ اپنے اپنے پیشواؤں کے پیچھے ہوں گے. یعنی ہر گروہ کا، یعنی گروہ در گروہ جو ہیں لوگ ہوں گے اور ان کا ہر گروہ کا ایک پیشوا ہوگا، ایک امام ہوگا. تو سامعین کرام دیکھیں، گمراہی اور ہدایت یہ دو متضاد چیزیں ہیں. اگر گمراہی کو ہم نے اپنا شعار بنا لیا سامعین کرام اور گمراہی کا اتباع کیا تو ہمارے جو پیشوا ہوں گے وہ گمراہ لوگ ہوں گے. یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام. اور اگر ہدایت کو ہم نے چن لیا، ہدایت اللہ کی ہدایت کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے چن لیا
اور ہدایت یافتہ لوگوں کا اتباع کیا. یہ بات جو ہے دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، اگر ہم نے ہدایت ربانی کو چن لیا اپنی زندگی گزارنے کے لیے اور ہدایت یافتہ لوگوں کا اتباع کیا، ان کی پیروی کی، اور کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بھی یہی حکم ہے سامعین کرام، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم پیروی کرو اس شخص کے راستے کی جو میری طرف رجوع کر چکا ہے. اور پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کی معیت اختیار کر لو، یعنی سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب جب ساتھ ہوں گے ظاہر ہے ان کی پیروی بھی ہوگی، وہ ہدایت یافتہ لوگ ہوں گے. سچے لوگ ظاہر ہے ہدایت یافتہ لوگ ہوتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر چکے ہیں وہ ظاہر ہے کہ متبعین سنت ہوں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کی پیروی کی ہدایت دے رہے ہیں، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم اس شخص کے راستے پر چلو، اس شخص کا اتباع کرو کہ جو میرے راستے کی جو میری طرف پلٹ چکا ہے. ہمارے تصوف میں سامعین کرام اتباع شیخ کا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، اتباع شیخ. تو اتباع شیخ سامعین کرام بہت سے لوگ یہ شیخ کے بارے میں تعصب کا شکار ہو کے یا کم علمی کا شکار ہو کے الرجک ہو جاتے ہیں پیشوا کی اہمیت سے. ایسی بات نہیں ہے، اور آپ کو ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی رہنما ضرور چاہیے، اور وہ رہنما سچا ہو اور متبع رسول ہو، رسول کا اتباع کا نمونہ ہمارے سامنے پیش کرے اور وہ سچا ہو. تو جب ایسا شخص آپ کو مل جاتا ہے، ایسا شیخ آپ کو مل جاتا ہے، تو پھر اس کا اتباع جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا پھر حکم ہے، پھر اسے ہی ہم کہتے ہیں اتباع شیخ. تو شیخ چونکہ رسول کے راستے پر ہوتا ہے، رسول کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے، پہلے سے یہ چھان پھٹک کے دیکھ لینا چاہیے کہ میں جس شخص کی پیروی کر رہا ہوں وہ متبع رسول ہے کہ نہیں ہے. تو اس کے بعد جو ہے پھر اس کا اگر اتباع کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر آپ اس کی اتباع نہیں کریں گے تو اس کا مطلب الٹرنیٹ کیا ہوگا کہ آپ رسول کے طریقوں کے خلاف راستہ آپ نے پسند کر لیا. کیونکہ جو شیخ ہے وہ تو رسول کے راستے پر چل رہا ہے، جو رسول کے راستے پر چل نہیں رہا وہ تو شیخ ہو ہی نہیں سکتا، وہ شیخ کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے. یہ بات نوٹ کر لیں سامعین کرام. بہت سے یعنی ایسے لوگ جنہوں نے اس راہ سلوک کا اور تصوف کا بیڑا غرق کر دیا ہے، تو وہ یہی لوگ ہیں کہ برائے نام جو ہے اپنے آپ کو شیخ کہلوانا پسند کرتے ہیں اور مختلف طریقوں سے اپنے مریدوں کی تعداد بڑھاتے ہیں. تو یہ شخص جو ہے ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ ہر راستے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، تو برے لوگوں سے بچنا چاہیے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو جھوٹے مدعیان نبوت پیدا ہو گئے تھے، اور ہزاروں لوگوں نے ان پہ ایمان لے آئے تھے. آپ کو معلوم ہے اچھی طرح. پھر حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے خلاف جہاد کیا. بہرحال تو یہاں مضمون کیا ہے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم. یہ بات نوٹ کر لیں. اصل میں قیامت کے حالات جب بیان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، ہماری اس کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یوم حشر کے دن پہ یقین نہیں ہے، دوبارہ جی اٹھنے پہ ہمیں یقین نہیں ہے. تو جب یقین نہیں ہے تو پھر تو یہ سارے مضامین ہمارے لیے معاذ اللہ فضول ہے، ہمارے لیے پھر یہ فضول سے ہے. کیونکہ آج دیکھیں نا، قرآن جو جتنی اہمیت اور ہدایت والی کتاب ہے، اور اس کو ہم نے جس طرح بھلا دیا ہے، اپنے زندگی سے اس کو نکال دیا ہے سامنے کرام. تو آپ دیکھیں کہ یہ کیا معاشرہ ہے، کہ ہم کیسے لوگ ہیں. ضرور اس پہ سوچنا چاہیے کہ
ہمارا مقصد زندگی کیا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور بہت ایک افسوسناک صورتحال ہے سامعین کرام۔ بہرحال آپ سوچ لیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم بلائیں گے لوگوں کو، ان کے ساتھ ان کے پیشوا بھی ہوں گے، پیشوا ضرور ہوں گے۔ اب یہ میرا اور آپ کا اپنا اختیار ہے کہ ہم روز حشر کس کو اپنا پیشوا بنانا چاہتے ہیں۔ تو اس کے ہمارے سامنے دو راستے ہیں، ایک گمراہی کا راستہ ہے سامعین اکرام، بالکل کلیئر الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ایک گمراہی کا راستہ ہے۔ گمراہ کیا ہے کہ آپ بے مقصد زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ دیکھیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو بعد کی باتیں ہیں، پہلے تو اس راستے کا انتخاب ہے جو کرتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں نے اپنے مقصد زندگی یہ فضول سمجھتے ہیں، زندگی کو فضول اس لیے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے باطل کو مقصود بنا لیا ہے، دنیا سے محبت کرتے ہیں، مال اور اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ تو پھر یہ ہے کہ یہ تو یعنی ایک یہ گمراہی ہے سامعین اکرام، بالکل واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں، یہ گمراہی ہے۔ اگر کسی نے دنیا داری کا راستہ اختیار کر لیا ہے، دنیا کو اس نے ترجیح دے دی ہے، تو یہ راستہ گمراہی کا ہے۔ تو وہ پھر یہ ہے کہ یہ خیال نہ کرے کہ میں اس کے برے انجام سے بچ جاؤں گا، نہیں، وہ نہیں بچ سکے گا۔ بہرحال یہاں تذکرہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم اس دن بلائیں گے لوگوں کو، ان کے آگے ان کے امام ہوں گے۔ اب دو لوگ ہوں گے، دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک دائیں ہاتھ والے، ایک بائیں ہاتھ والے۔ دائیں ہاتھ والوں کا اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں، فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جن کو کتاب، ان کی کتاب، فمن اوتی پس جس کو دی گئی، کتابہ اس کی کتاب یعنی نامہ اعمال، بیمینہ ان کے دائیں ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں، فاولئک یقرؤون کتابہم، تو یہ اپنی کتاب پڑھیں گے، ولا یظلمون فتیلا، ان کے اوپر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ سامعین کرام، یہ مضمون دوسری جگہ بھی ہے، پھر دوسری جگہ ہے وہ خوشی خوشی لے گا، اس کا آیات مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، تو وہ خوشی سے چلا اٹھے گا، یہ ہے میرا اعمال نامہ۔ یعنی دیکھیں، روز حشر کا دن جو ہے وہ بڑا کٹھن دن ہے سامعین کرام، بہت ہی کٹھن دن ہے۔ جن لوگوں نے یہاں غفلت میں وقت گزار دیا، تو ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ بہت ہی کٹھن دن ہوگا، بہت ہی کٹھن دن ہے، وہ گزارے نہیں گزرے گا۔ آپ کو معلوم ہے، آپ نے سنا ہوگا، گزارے نہیں گزرے گا، 50,000 سال میعاد بیان کی جاتی ہے، تو یہاں تو آپ کی 100 سال کی بھی زندگی نہیں تھی تو 100 120، چلو تو بات پھر ختم ہو جاتی ہے، 100 120 کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے، وہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا مثال کے طور پہ، اور پھر وہ گزارے جو یعنی سامعین کرام، یہ مضمون بڑا اہم ہے۔ جن لوگوں نے یہاں تاریکی میں رہنا پسند کیا، روشنی سے مستفیض نہ ہوئے، اپنی آنکھیں نہ کھولیں، حق کے لیے وا نہ کی آنکھیں، تو پھر وہاں یہ اگلی آیت آ رہی ہے نا کہ جو یہاں اندھے رہے تو وہ بھی آخرت میں بھی اندھے ہوں گے، وہ مضمون ابھی بیان کریں گے۔ یہاں تو سیدھے ہاتھ والوں کی بات ہو رہی ہے، فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ کتابہم، اپنی کتاب وہ پڑھیں گے۔ اب وہ کتاب ایسی ہوگی کہ وہ کسی زبان کی کتاب نہیں ہوگی، وہ ایسی کتاب ہوگی، سارے اعمال آپ کو یعنی تصویری شکل میں دکھا دیے جائیں گے۔ آپ فلم بناتے ہیں نا، کسی شخصیت پہ فلم بناتے ہیں، ڈاکومنٹری بناتے ہیں، تو وہ ساری وہ تصویری شکل میں آپ ان کا وہ بچپن اور شادی اور یہ وہ ساری تصویری، تو اسی طرح انسان جو ہے، جو نیک انسان ہوتا ہے اور جس نے ہدایت کو یہاں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو اپنی زندگانی کے لیے چن لیا، اللہ کو مقصود بنا کے اس نے زندگی گزاری، ایک رہنما کا انتخاب کر لیا، سچے لوگوں کا ساتھ دیا اور ان لوگوں کے راستے پر چلا جنہوں نے اللہ کی طرف تائب ہو گئے تھے، جنہوں نے
رسول کی پیروی کی تھی ان لوگوں کا ساتھ دیا. یہ آج کل کے زمانے کی میں بات کر رہا ہوں سامعین کرام، کیونکہ آج ہمیں رسول کی ذات تو ہمارے سامنے نہیں ہے، ان کا تو پردہ ہے. تو اب یہ ہے کہ اب عالم ربانی کی ہمیں ضرورت ہے، جو وہ خاص اللہ کا بندہ ہو اور جو نائب رسول ہو، جو عالم ربانی ہو، جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے راستے پر چل رہا ہو. بہرحال تو اس کی ضرورت ہے، ہمیں سچے لوگوں کی ضرورت ہے، سچے لوگوں کا جن لوگوں نے یہاں ساتھ دیا. تو ظاہر ہے سچے لوگ جو ہیں ان کی صحبت میں رہ کے انسان پھر نیک ہو جاتا ہے اور پھر اچھے کام کرتا ہے. تو وہ اچھے کام جو ہیں وہ مطلب ایسی کتاب جو دیکھ دیکھ کے وہ خوش ہوگا. مثال کے طور پہ کوئی مسجد بنا رہا ہے، کوئی خیرات کر رہا ہے، کوئی بیواؤں کی مدد کر رہا ہے، یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیر رہا ہے، یہ ساری تصویریں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. وہاں تو جو کتاب ہوگی جیسی ہوگی وہ اس کی حقیقت کا وہیں پتہ چلے گا، لیکن میں مثال کے طور پہ کہ یہ ساری آپ اپنی تصویریں دیکھ دیکھ کے، نیکیاں دیکھ دیکھ کے آپ خوش ہوں گے، کیونکہ وہ تو مقبول ہوتی ہے. ہر نیکی مقبول ہے اگر وہ خالص اللہ کے لیے کی جائے. یہ بات نوٹ کر لیں سامنے کرام، ہر نیکی مقبول ہے، اللہ کو قبول ہے اگر خالص اللہ کے لیے کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قدردان ہے، اللہ تعالیٰ کسی نیکی کو ضائع نہیں کرتا. یہاں بھی وہ مضمون ہے وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، دھاگے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک بیوی نے اپنے شوہر کو محبت سے دیکھا ہو، حضور کی اطاعت میں شوہر کی یعنی حضور کے فرمان کے تحت شوہر کی اطاعت کی ہو، اس کے سامنے بیویوں کو میں تذکرہ کر رہا ہوں، اپنے آپ کو بنا سنوار کے سجا کے رکھا ہو اور شوہر کو اچھے الفاظ سے اور اخلاق سے اس سے بات کی ہو اور اس سے ناراض نہ ہوئی ہو، اور اطاعت گزاری میں، شوہر کی اطاعت گزاری میں، اللہ تعالیٰ کی اور شوہر کی اطاعت گزاری میں زندگی گزار دی ہو، بچوں کی نیک تربیت کی ہو اور خوشی خوشی اپنی زندگی گزاری ہو، تمام احکامات شرعی اپنے اوپر یعنی لاگو کرتے ہوئے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وہ محنت کو رد کر دے؟ نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا. نو، امپاسبل. تو پھر یہ ہے کہ ساری وہ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ کتابہم، یہ لوگ اپنی کتاب ملاحظہ فرمائیں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور اس میں کسی پر ظلم نہیں ہوگا. اب جو وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق سے اعراض کر لیا، حق سے منہ موڑ لیا. پہلے میں ترجمہ سنا دوں سامعین اکرام. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، جو یہاں اندھا رہا، وَمَنْ كَانَ، اور جو تھا، فِي هَذِهِ، اس دنیا میں، أَعْمَى، اندھا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، تو آخرت میں بھی وہ اندھا ہوگا. وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور راستہ اس نے غلط کیا ہوگا. سامعین اکرام، بہت اہم آیت ہے اور اس کو ذرا غور اور توجہ سے سنیں. اس میں مضمون یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو یہاں اندھا تھا وہاں بھی اندھا ہوگا. جو یہاں اندھا تھا وہ وہاں بھی اندھا رہے گا. اب ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں روز قیامت ہے کیا. روز قیامت اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا دن ہے سامنے کرام. حشر کا دن ہے، ان کی زیارت کا دن. حشر کا دن ہے، ان کی زیارت کا دن. ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام. تو یوم حشر تو بڑا حسین دن ہے. روز قیامت، یوم حشر بڑا حسین دن ہے ان لوگوں کے لیے جو یوم حشر پر، یوم آخرت پر ایمان لے آئے اور آخرت کی زندگی کو مان لیا اور اس کے لیے پھر تیاری بھی کی جتنا اس کی تیاری کا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابھی اس میں سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا ہے، من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء.
اور جو دوسری آیت ہے وہ یہ ہے کہ من اراد الآخرۃ، جس نے ارادہ کر لیا آخرت کا، تو وسعی لہا سعیہا، اور اس کے لیے کوشش کی جتنی مناسب کوشش اس کے لیے کرنی چاہیے تھی، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، ان لوگوں کی سعی اور کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی، قدردانی ہوگی۔ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ تو بہرحال من کان فی ہذہ اعمیٰ، تو میں کہہ رہا تھا روز حشر کیا ہے؟ روز حشر جو ہے یہ اللہ کی ملاقات کا دن ہے۔ دیکھیں ساری زندگی، یہ ہماری زندگی کیا ہے، یہ بات تھوڑی سی نوٹ کر لیں۔ ہماری زندگی جو ہے وہ، یہ زندگی ہمیں کیوں دی گئی ہے؟ ہم کون ہیں؟ تو سامعین کرام، ہم تو وہ ہیں جو نظر نہیں آ رہے۔ ہماری روح جو ہے وہ اصل ہے، اور روح آپ کو میں نے بتایا ہے کہ روح دو قسم کی ہے ہمارے اندر، ایک روح حیوانی ہے اور ایک روح ربانی ہے۔ روح حیوانی تو شروع سے ہوتی ہے، وہ تو اس نطفے کے جرثومے میں بھی زندگانی ہوتی ہے اور اسی سے پھر بچہ بنتا ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ لیکن روح ربانی ایک الگ چیز ہے جس کی بنا انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے انسان کو عزت دی ہے، تو یہ صاحب عزت ہے اور اس میں اللہ کا نور ہے، اس میں اللہ کا نور ہے۔ بہرحال وہ مضمون میں نے بیان کیا ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ عرصہ حیات جو ہے ہمارا، سامعین کرام تھوڑی سی توجہ، یہ عرصہ حیات جتنا ہم اس جسم میں زندگی گزار رہے ہیں اور دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ سارا عرصہ جو ہے آخرت کی تیاری کے لیے ہے، یوم حشر کی اور آخرت کی تیاری کے لیے، خاص طور پہ یوم حشر کی تیاری کے لیے ہے۔ یوم حشر کے دن کیا ہوگا؟ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، بعض چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو دیدار الہی جو ہے سامعین کرام، یوم حشر کو دیدار الہی حق ہے۔ صحابہ کرام موجود تھے، انہوں نے استغفار کیا کہ حضور ہم روز قیامت کیا اپنے رب کا دیدار کر سکیں گے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو جب سورج نکلا ہو اور بادل نہ ہو تو تم کیا سورج کے دیکھنے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں۔ تو حضور نے دوسرا سوال کیا کہ دیکھو جب 14ویں کا چاند ہو اور کوئی آسمان صاف ہو تو چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی دقت ہوتی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو اسی طرح تم اپنے رب کا دیدار بھی آسانی سے کرو گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ اپنے شان کے مطابق اپنا ظہور کرے گا، یہ سامعین کرام بات اپنی شان کے متعلق، بہرحال اس کی کیفیت کیا ہوگی ہمیں نہیں معلوم، لیکن رب کو ہم دیکھ سکیں گے حدیث کے الفاظ کے مطابق۔ تو اب یہ ہے نا کہ روز قیامت یا روز حشر جو ہے یہ تو رب کی ملاقات اور دیدار کا دن ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے آپ کو ابھی فرمایا کہا کہ بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کی طرف، الی ربہا ناظرہ۔ تو بہرحال سامعین کرام دیکھیں، میں دوبارہ یہ مضمون ذرا مختصر کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یہ عرصہ حیات جو ہے یہ ہے ہی، یعنی دیکھیں روحانی ترقی اور روحانی طاقت حاصل کرنے کے لیے ہم آئے ہیں، اور وہ کیسے حاصل ہوگی؟ وہ اللہ کو مقصود بنا کے جب آپ اس کے راستے پر چلیں گے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزاریں گے، آپ کی روحانی قوتیں مضبوط ہوتی رہیں گی، یہاں تک کہ آپ رب کا دیدار سہنے کے اہل ہو سکیں گے۔ اگر اب میں آتا ہوں اپنے مضمون کی طرف، اگر یہاں آپ نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنی حقیقت کو پہچان لیا، اپنے رب کو پھر آپ پہچان پائیں گے
پھر آپ اپنے رب سے پوچھیں گے کہ میں نے کیا کرنا ہے، اپنی ڈیوٹی پوچھیں گے. رب کہے گا کہ تم مجھے مقصود بنا کے میرے راستے پر چلو، اور طریقہ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کا اتباع شروع کر دو. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ. تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے. کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے. والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. تو جس نے اللہ کو مقصود بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا شروع کر دیا، اس کی روحانی قوتیں اس کو پتہ نہیں چلے گا. یعنی ضروری نہیں ہے کہ وہ محسوس بھی کرے اپنی روحانی طاقت کو، نہیں، بس اس نے چلنا ہے صراط مستقیم پر اور خوب محنت کرنی ہے. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. اے انسان تم خوب محنت کرتے ہو، خوب جد و جہد کرتے ہو اپنے رب کی طرف، تو امید رکھو کہ تمہاری ملاقات اس سے ہو جائے گی. فملاقی. تو بہرحال یہ ملاقات، اب دیکھیں جہاں مضمون یہ ہے کہ جس شخص نے، جس انسان نے یہاں اپنے آپ کو پہچان لیا، حق کو دیکھ لیا، حق کو پہچان لیا، حق والوں کو پہچان لیا. یہ بات بھی ضروری ہے سامنے، کیونکہ صرف کتابوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. آپ کو قرآن سے واقف ہونا پڑے گا اور صاحب قرآن کو ڈھونڈنا پڑے گا. یہ الفاظ نوٹ کر لیں سامنے کرام. صاحب قرآن کو ڈھونڈنا پڑے گا. کیوں؟ کہ وہ آپ کے دل میں قرآن کو اتار دے، جس کی نظر سے آپ کا دل صاف ہو جائے. یہ مضمون کافی تفصیل طلب ہے، میں کوشش کرتا رہتا ہوں گاہے بگاہے. ابھی تو میرے پاس وقت تھوڑا ہے، میں صرف اس آیت کے بارے میں بات کر رہا ہوں. جس نے یہاں اپنے آنکھیں کھول لی، حق کو دیکھ لیا، حق والوں کو پہچان لیا، یا حق والے کو پہچان لیا، حق والے کو پہچان لیا، حق کو پہچان لیا، دین کو پہچان لیا، قرآن کو پہچان لیا، رسول کو پہچان لیا، آنکھیں اس کی کھل گئیں، واہ ہو گئیں. تو وہ اب رب کی ملاقات کا اہل ہو گیا. جس نے یہاں اپنی آنکھیں بینا کر لیں، حق کو دیکھ لیا، حق کو پہچان لیا، روز قیامت اس کی آنکھیں بینا ہوں گی اور وہ اپنے رب سے ملاقات یا دیدار اس کا کر لے گا. کیونکہ جو یہ آیت جو ہے نا، من کان فی ھذی اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، آیت کیا ہے کہ جو یہاں اندھا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا. اس کا آپ متضاد اس جملے کو الٹ لیں. جس نے یہاں اپنی آنکھوں سے حق کو دیکھ لیا، اہل حق کو پہچان لیا، بینا ہو گیا، اس کی آنکھیں بینا ہو گئی، حق شناس ہو گئیں، تو قیامت کے دن بھی یہ بینا اٹھایا جائے گا. قیامت کے دن بھی یہ حق کو دیکھ سکے گا. یا حق کو اس نے مجاز میں دیکھ لیا، مجاز میں دیکھ لیا، جس کی میں نے آپ کو تفصیل کی، اور وہاں وہ حق کو حقیقت میں دیکھ پائے گا. لیکن اگر کسی نے یہاں اپنے آپ کو نہ پہچانا، اپنے مقصود کو نہ پہچانا، باطل کو مقصود بنا لیا. سامعین کرام، میں ایسی بات کر رہا ہوں جو آپ کی سمجھ میں آ جائے. باطل کو مقصود بنا لیا، دنیا کو محبوب بنا لیا، اور قرآن سے غافل رہا. قرآن نور، روشنی، ہدایت سے غافل رہا. اہل حق کو نہ پہچانا، سچے لوگوں کی معیت اختیار نہ کی. اس کو تو پھر ضرورت ہی نہیں ہے. پھر معاذ اللہ، اس کو تو نہ پھر جو شخص دنیا دار ہے. سامعین کرام، دنیا دار سے میری مراد جس کے دل میں دنیا کی محبت بھری ہوئی ہے کوٹ کوٹ کے، وہ تو پھر یہ ہے کہ اس کو معاذ اللہ نہ قرآن کی ضرورت ہے، نہ توحید کی ضرورت ہے، نہ رسول کی رسالت کی ضرورت ہے، نہ اہل حق کو پہچاننے کی. اور آج سامعین کرام کافی تعداد میں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے جو حق سے بے بہرہ ہیں، جو حق سے بے بہرہ ہیں. تو جو بے بہرہ ہیں، تو اب یہ ہے نا کہ وہ تو اندھے ہیں، حق سے اندھے ہیں، حق کو دیکھ نہیں پا رہے. ان کا روز قیامت حشر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ وہاں بھی اندھے اٹھائے جائیں گے. من کان فی ھذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو یہاں اندھا رہا حق سے، وہ وہاں بھی
حق سے اندھا رہے گا کیونکہ آنکھیں نہیں ہوں گی۔ اور دوسری جگہ ہے وَإِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، قیامت کے دن وہ اپنے رب سے حجاب میں ہوں گے۔ سامعین کرام، تھوڑا سا مضمون رہ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اگلے درس میں اس کی تھوڑی سی اس میں بات کریں گے۔ ابھی میں تلاوت کرتا ہوں اور آپ میرے ساتھ اس کو دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فأولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ یوم ندعو، اس دن ہم بلائیں گے کل اناس، تمام لوگوں کو، بامامہم، ان کے پیشواؤں کے ساتھ، فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جس کو کتاب دی جائے گی اس کے داہنے ہاتھ میں، فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ کتابہم، یہ لوگ اپنی کتاب پڑھیں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سامعین کرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. On the day when we call every people with their leader, whoever is given his record in his right hand, these will read their record, and they will not be wronged one bit. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔